1986 میں اس وقت کے روس کے چرنوبل ایٹمی پاور پلانٹ سے جب تابکاری مواد کا اخراج ہوا تو اس کے اثرات روس اور یورپ تک محسوس کیے گئے۔ 2011 میں فوکوشیما جاپان میں 9 شدت کے آنے والے زلزلے کے باعث تابکاری مواد کا اخراج ہوا اور اس کے اثرات آدھے کرۂ ارض پر محسوس کیے گئے۔ چرنوبل ہوا اور فوکوشیما ہوا، یہ 2 ایک بڑے ڈیزاسٹرز تھے جو ہوئے تھے۔ چرنوبل میں جو اسپریڈ تھا نا وہ ایٹ لیسٹ 1000 کلومیٹرز تک گیا تھا اور وہ کنٹامینیشن ہوئی تھی کافی یورپ کے علاقے تک، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم فوکوشیما کی بات کرتے ہیں 2011 میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کا جو ایویکویشن ریڈیس ہوتا ہے کہ ایک یہ لمیٹڈ اتنے کلومیٹرز کے اندر اگر کوئی ریڈیشن فال آؤٹ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو ایویکویٹ کر لیں گے۔ تو وہ جو ریڈیس تھا نا 20 کلومیٹرز کا، وہاں تک فوکوشیما کا ہوا تھا کہ کنٹامینیشن ہوئی تھی ریڈیشن کی۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم اس ٹائم 300 کلومیٹرز تک بھی ریڈیشن گئی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کئی سال پہلے ہونے والے ان واقعات کا آج سے کیا تعلق ہے، تو آئیے تعلق جوڑتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کے ایٹمی پاور پلانٹس پر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ بنجامن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کی جوہری توانائی کے حصول کی صلاحیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے مطابق اسرائیل اب تک ایران کے 3 ایٹمی پاور پلانٹس پر حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچا چکا ہے۔ We are witnessing a dramatic conflict between two. ہم عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ممبران کے درمیان ڈرامائی طور پر بڑھتی کشیدگی دیکھ رہے ہیں، جس میں نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے ان کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ جمعے کے حملے کے بعد سے نیٹنز کے فیول انریچمنٹ پلانٹ پر کوئی اضافی نقصان نہیں دیکھے گئے۔ جمعے کے حملے میں زمین پر موجود پائلٹ فیول انریچمنٹ پلانٹ تباہ ہو گیا تھا۔ پلانٹ پر موجود بجلی کی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا، بشمول بجلی کے سب اسٹیشن، بجلی فراہم کرنے والی عمارت، ایمرجنسی پاور سپلائی اور بیک اپ جنریٹرز۔ پلانٹ کے زیر زمین حصے پر تباہی کے کوئی اثرات سامنے نہیں آئے، مگر بجلی کی فراہمی منقطع ہونے سے سینٹریفیوجز کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نیٹنز کے جوہری تنصیبات کے اندرونی حصوں میں کیمیکل اور جوہری تباہ کاری کے اثرات سامنے آئے ہیں۔ فورڈو کے جوہری مرکز اور کنڈاب کے ہیوی واٹر ری ایکٹر پر تباہی کے کوئی اثرات سامنے نہیں آئے۔ جمعے کے حملے میں اصفہاں کے جوہری مرکز میں موجود 4 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کی ایسوسیٹ ڈائریکٹر انم خان اور کراچی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سینٹر فار بایولوجیکل اینڈ کیمیکل سائنسز کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد رضا شاہ کہ ایران میں نیوکلیئر ری ایکٹرز پر حملے کے بعد تابکاری مواد کے پھیلنے کے خطرات موجود ہیں، اور یہ خطرات اس قدر سنگین ہیں کہ اس کا اثر نہ صرف مشرق وسطیٰ کے ممالک تک پھیل سکتا ہے بلکہ پاکستان، روس اور افغانستان بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ بہت سیویئر ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر بن سکتا ہے، کیونکہ جب ریڈیشن لیک ہوتی ہے تو ریڈیشن کبھی بھی بارڈرز کو نہیں کرتی انڈرسٹینڈ۔ ریڈیشن وہ پھر ہر جگہ پہنچتی ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہوا کس طرف جا رہی ہے اور کتنے کلومیٹرز تک جا سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 100 کلومیٹرز تک ریڈیشن موو ہو سکتی ہے اگر ہم ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو دیکھیں۔ فار ایگزامپل اگر انہوں نے ابھی نتنز جو ان کی نیوکلیئر فیسلٹی ہے اس پہ اٹیک کیا ہے تو ان کے بیک اپ جنریٹرز کو ڈسٹروائے بھی کر دیا ہے، اور ان بیک اپ جنریٹرز کا اگر خدا نخواستہ وہاں پہ جو ان کی ری ایکٹر کور ہوتی ہے اگر وہ ڈسٹروائے ہو جاتی تو اس ری ایکٹر کور کی وجہ سے جنریٹرز ہوتے ہیں جو یوز کرتے ہیں الیکٹریسٹی ٹو کول دا نیوکلیئر یورینیم، جو بھی اس میں جو فیول ہوتا ہے اس کو کول ڈاؤن رکھنے کے لیے جنریٹرز بہت شدید ضروری ہوتے ہیں، اور اگر وہ اس کو سیبوٹیج کر دیتے ہیں تو obviously یہ ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر بن سکتا ہے۔ بہت قریب ہیں کافی امپورٹنٹ ممالک ایران کے، مڈل ایسٹ ہے، سعودی عربیہ ہے، مڈل ایسٹ میں اور بہت سے میجر ممالک ہیں، ادھر پاکستان ہے، افغانستان ہے۔ تو ریڈیشن کی نا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے UAE ہو سکتا ہے، قطر ہو سکتا ہے، بحرین امپیکٹ ہو سکتا ہے، پرشین گلف واٹرز امپیکٹ ہو سکتے ہیں، کہ وہ ریڈیشن صرف پھر خطے میں زمین پہ نہیں رہے گی، وہ پھر پانی میں بھی جائے گی۔ تو وہ جو پوری فشریز انڈسٹری ہے، شپنگ راؤٹس ہیں، تو وہ سی لیول پہ بھی جائے گا،
تو یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑے خطرات ہیں. یہ ایک ایسا فینومینا ہے کہ اس سے جو ہے صرف کچھ کو ایک امیڈیٹ جو ہے ڈسٹرکشن ہے، جو کہ اگر میگنیٹیوڈ آف مٹیریل زیادہ ہے تو وہ شہروں کے شہر تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ منٹس لگتے ہیں، منٹوں میں اور سیکنڈوں میں شہر کے شہر تباہ ہو جاتے، بستی سے مٹ جاتے ہیں. نیوکلیر ریڈیشن ہے یہ ہمارے 3-4 سسٹمس کو سیویئرلی ڈیمیج کرتے ہیں. ایک تو ہمارے جو جینیٹک مٹیریل بھی ہے، جو ہیومن ہے، اس کو ڈیمیج کر لیتی ہے. ہمارے جو پودے ہیں، ایکو سسٹم ہے، اس کو ڈسٹروائے کر لیتے ہیں. اس میں میوٹیشنز آ جاتے ہیں ہمارے جینیٹک مٹیریل میں. اس کے بعد جو برتھ ڈیفیکٹ ہے اور جو آنے والے ہماری جو میرین لائف ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں یہی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہوتا ہے، اور یہ ایک ہیومینٹی کے لیے ڈیزاسٹر ہوتا ہے. بہت ساری بیماریاں آ سکتی ہیں، جس میں جو کینسرز ہے وہ ایک میجر ڈیزیز ہے کہ وہ آ سکتے ہیں. ان کے خاص کر جو تھائرائڈ اور لنگس کینسرز ہے یہ بہت ایکسٹریملی کامن ہو جاتے ہیں. ویسے ہے کہ ان کے جو اپنے اثرات ہوتے ہیں کہ وومیٹنگ ہو جاتی ہے، نوزیا آ جاتا ہے. جب ایک اسی طرح کے ریڈیشن کے کامن سے سمپٹمز ہے کہ جب وومیٹنگ اور نوزیا ہو جاتی ہے تو اس سے ان لوگوں کو تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد رضا شاہ کا کہنا ہے کہ جوہری جنگ کسی کے بھی فائدے میں نہیں، اور یہ دوست اور دشمن کی تمیز کیے بغیر نقصان پہنچاتا ہے. یہ جو نیوکلیر ہے یہ کسی کا دوست نہیں ہے، یہ سب کا دشمن ہے، اور اس میں کسی کی جیت نہیں ہوتی ہے. اس میں جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہار جاتا ہے، اور جس پہ استعمال ہوتی ہے وہ بھی ہار جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے. یہ پھیلتے جاتے ہیں، اور چونکہ یہ ہوا کے ساتھ پھیلتے جاتے ہیں تو یہ پتہ نہیں چلا، یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی ہوا کہاں پہ زیادہ، جس جگہ پہ ہوا زیادہ ہو وہ ہوگی وہاں پہ یہ پارٹیکل جو ہے، کیونکہ یہ چارج پارٹیکل ہے. انم خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت، جو کہ دونوں ہی جوہری ہتھیاروں سے لیس ہیں، کے درمیان یہ معاہدہ موجود ہے کہ دونوں جنگوں کے درمیان ایک دوسرے کے نیوکلیئر ریئیکٹرز پر حملہ نہیں کریں گے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اس معاہدے کو دنیا بھر میں ریپلیکیٹ کیا جائے. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان انڈیا کے کیس میں ہمارے پاس آپس میں ایک ایگریمنٹ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے کانفلکٹ ہو چاہے وار ہو، ہم ایک دوسرے کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو کبھی اٹیک نہیں کریں گے. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس چیز کو ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنلی باقی ریجنز میں بھی. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.